يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ فصل 4.2 ہے اور اس کا موضوع ہے کہ تعلیم قرآن کے ذریعے دنیا کے فائدوں سے بچنا۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَقْصِدَ بِهِ، اور چاہیے کہ اس قرآن کی تعلیم و تعلم کے ذریعے ارادہ نہ کرے توسلاً الی غرض من اغراض الدنیا، دنیا کے فائدوں میں سے کسی فائدے کو حاصل کرنے کی، من مال، چاہے وہ فائدہ مال ہو، او ریاست یا عہدہ ہو، او وجاہت یا پھر وہ مرتبہ ہو، رتبہ ہو، او ارتفاع علی اقرانہ یا اپنے ساتھیوں میں نمایاں ہونا، او ثناء عند الناس یا لوگوں کی تعریف، او صرف وجوہ الناس الیہ، یا وہ یہ چاہے کہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں۔ کیا مطلب؟ سیلیبریٹی بن جائے، جہاں سے میں گزروں تو سب لوگ دیکھیں، اچھا جی یہ کون صاحب جا رہے ہیں، اچھا یہ وہ بڑے فیمس آدمی جو ہیں یہ وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے کوئی بھی نیت ہو، او نحو ذالک، یا اس طرح کی کوئی اور نیت یہ نہیں ہونی چاہیے قرآن و سنت، قرآن کے تعلیم و تعلم کے لیے۔ ولا یشین المقرئ اقراءہ بطمع فی رفق، اور استاذ کو چاہیے کہ اپنی تدریس کے ذریعے کسی قسم کے فائدے کی امید نہ رکھے۔ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے کہ میں یہ چاہوں، مطلب میں یہ ارادہ کروں کہ میں قرآن پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا تو اس سے مجھے دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ میں یہ چاہتا تو نہیں ہوں لیکن جب میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی توقع ہے کہ کوئی مجھے فائدہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امید نہ رکھے اپنے پڑھانے کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے دنیا کے کسی قسم کے فائدے کی۔ کون سا فائدہ؟ یحصل لہ من بعض من یقرأ علیہ، وہ فائدہ جو اس کو حاصل ہو ان سے جن کو وہ پڑھا رہا ہے۔ یہ مکمل کر کے میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جو استاذ ہے، جو قرآن پڑھانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ جن کو وہ قرآن پڑھا رہا ہے ان سے کسی قسم کے فائدے کی امید نہ رکھے۔ سواء کان الرفق مالا او خدمتا، برابر ہے چاہے جو فیور حاصل کرنی ہے وہ مال ہو یا وہ خدمت ہو۔ آج ہمارے روایتی لوگوں کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ پیسے تو نہیں لے رہے لیکن وہ بیٹھا ہوا ٹانگیں دبا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کاموں پہ لگایا ہوا ہے، میرا یہ کر دو، میرا وہ کر دو، اور وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہ تو اس سے آپ نے کوئی مال لینا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خدمت لینی ہے۔ وَإِن كَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان یہ بھی کہے کہ یہ میرا بیگ ہے، یہ یہاں سے اٹھا کے ادھر آفس تک لے جائیں، انلیس کہ وہ واقعی اتنا زیادہ بھاری ہے کہ دو لوگوں کو مل کے اٹھانا چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ مل کے اٹھائے، ایک اور بات ہے۔ اس کو اپنا ماتحت سمجھ کے اس سے خدمت کروانا کہ جو ہے چھوٹا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ بیگ پکڑو لے جاؤ بھائی، یہ مناسب چیز نہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی بات تو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معلم قرآن کو چاہیے وہ یہ نہ کرے۔ اب آ رہی ہے سب سے اہم بات، وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْحَدِيَّةِ، اگرچہ وہ گفٹ کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ امام نووی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھاتا ہے اسے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ذریعے دنیا کی کسی غرض کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، نہ مال، نہ عہدہ، نہ مرتبہ، اور کسی قسم کی اور چیز، اور نہ ہی امید رکھنی چاہیے کہ جن کو وہ پڑھا رہا ہے ان سے اس کو کوئی فیور ملے گی، چاہے وہ فیور خدمت ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ تحفے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب ایک سالہ کورس کیا تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ اس وقت تعلیم دی کہ اپنے طالب علم سے دوران طالب علمی تحفہ بھی قبول نہیں کرنا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو یہاں یہ اصول رکھا ہوا ہے بسیدہ میں، تو یہاں یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو گفٹ دے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ مزید بیان کر رہے ہیں،
التی لولا قراءتہ علیہ، وہ تحفہ جو اگر یہ اس کو پڑھا نہ رہا ہوتا، لما اہدا الیہ، تو وہ اس کو تحفہ نہ دیتا. بس سمجھ رہے؟ ایک ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں ویسے بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، اور آپس میں ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں، اب وہ پڑھنے بھی آ گیا اس سے، یہ ایک اور بات ہے. ایک ہے کہ بندے کے ساتھ کل تعلق کیا ہے کہ وہ شاگرد ہے، دین پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ نہ پڑھ رہا ہوتا یا آپ نہ پڑھا رہے ہوتے تو آپ کو تحفہ نہ دیتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تحفہ لینا بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. قال اللہ تعالیٰ ادھر فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اسے زیادہ دیتے ہیں اس کی کھیتی میں. ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں. وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. نیت کو خالص رکھنا اور اپنے عمل کو خالص رکھنے کی یہ تاکید ہے کہ جب ہم دین کا کام کریں اور بطور خاص قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا کام کریں تو اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہ کریں. اب ایک لمحے کے لیے غور کریں، یہ کلاس ساری بیٹھی ہوئی ہے اور میں کوئی چیز پڑھاؤں اور اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ ان میں سے آ کے مجھے بالفرض گھڑی گفٹ کرے. ٹھیک ہے نا، اس نے آ کے جی آپ جی یہ گھڑی لے لیں، جی میں نے لے لی. اب اس سے اگلے دن وہ لیٹ آ رہے ہیں کلاس میں اور میں نے کہا ہوا ہے کہ لیٹ نہیں آنا، تو میں دیکھوں گا کہ وہ صاحب لیٹ آئے ہیں جنہوں نے کل گھڑی گفٹ کی تھی، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بندے کی مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا. جیسے وہ ایک شادی کے موقع پہ نا بچے پٹاخے چھوڑ رہے تھے، تو وہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا خبردار کو پٹاخے چھوڑے تو مجھے آواز آئی، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جس نے پٹاخے چھوڑے، بند کرو. تو وہ سارے بچے سہم گئے. تھوڑی دیر بعد پھر پٹاخوں کی آواز آئی، وہ بڑے غصے سے اندر سے باہر نکلے. اس نے کہا کس نے پٹاخے چھوڑے ہیں؟ میں کہا بابا جی آپ کا بیٹا ہے. میں کہا بڑی آواز تھی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی آپ کا اصول ہی بدل جائے. وجہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی تعلق ہے. تو ویسے تو بڑا اصول ہے جناب، کلاس میں لیٹ نہیں آنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لیکن جس نے گھڑی گفٹ کی ہوئی ہے وہی لیٹ آ گیا تو بندہ کہنے نہیں، دیکھیں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے نا آج کل، ٹھیک ہے نا، مجبوریاں بہت زیادہ انسان کی، تو ہو ہی جاتا ہے. گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہوگا، گاڑی خراب ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو بندہ یعنی بھی جو پڑھانے والا ہے وہ عدل پر ٹائم نہیں رہ سکتا. لہٰذا قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دوران طالب علمی اپنے شاگردوں سے کسی قسم کا تحفہ قبول کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ حرام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کرنا کہ اس سے نیت میں کیا ہوگا، اس سے نیت خراب ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور خالی نیت خراب نہیں ہوگی، پھر انسان کا جو سارا تدریس کا انداز ہے اور وہ جو سارا اس کا مقصد ہے وہ بھی چلا جائے گا. اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے گفٹ دیا ہوا ہے کوئی، وہ کلاس میں آ کے بے تکے سوال کرتے ہیں، ادھر ادھر کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اب بندہ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں کچھ کہہ سکتا؟ یار کل تو اس نے اتنا بڑا مہنگا گفٹ دیا ہے، تو اب میں اس کو کیسے ٹوکوں کہ بھائی خبردار تم نے، یعنی اب اس کو کوئی ڈانٹ سکے گا؟ کوئی ٹیچر اس کو ڈانٹ سکتا ہے؟ ویسے تو ٹیچر کسی کو غلطی کرنے پہ ڈانٹ نہیں سکتا نا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے. اب اس کی اصلاح وہ کیسے کرے گا؟ جس نے گفٹ دیا ہے اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. ٹھیک ہے نا، کہ وہ آیا اصلاح کے لیے تھا، تو اب اس کا ٹیچر اس کی کیسے اصلاح کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو بالکل کوئی ایسی صورت جو کہ آپ کی اس ذمہ داری کو خراب کر سکتی ہو یا آپ کی نیت کو خراب کر سکتی ہو، اس سے بچنا چاہیے. وقال تعالیٰ، تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے جلدی والی یعنی دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اسے جلدی دیتے ہیں اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں. لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے یہ ہر قرآن کے طالب علم کو ذہن میں راسخ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پڑھ کے آگے چلے جائیں آپ، یہ ذہن میں راسخ ہونی چاہیے یہ حدیث. آپ نے فرمایا من تعلم علما، جس نے وہ علم حاصل کیا، یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے. پہلے ڈیفائن کر دیا کس علم کی بات ہو رہی، کون سا علم؟ وہ علم جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور وہ کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم. باقی دنیا کا علم آپ حاصل کرتے ہیں اپنے معاش کے لیے، وہ ساری چیزیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اس علم کی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا، اور کوئی شخص یہ علم حاصل نہ کرے مگر اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرے.
لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہ شخص جو قرآن کا علم دنیا کے لیے حاصل کرے گا، قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دنیا میں اس کو ایک بڑا پبلک سپیکر مان لیا جائے گا اور بڑی فیمس پرسنالٹی مان لیا جائے گا، لیکن جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ رواہ ابو داؤد بسناد صحیح ومثلہ احادیث کثیرہ، اور کہہ رہے جیسی اور بہت سی احادیث ہیں۔ وعن انس وحذیفہ وکعب بن مالک رضی اللہ عنہم، 3 صحابہ سے حدیث مروی ہے، حضرت انس سے، حضرت حذیفہ سے، حضرت کعب بن مالک سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، جس نے علم حاصل کیا تاکہ بیوقوفوں کے ساتھ بحث کر سکے، او یکاسر بہ العلماء، یا علماء پر فخر کر سکے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر سکے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جو کوئی ان 3 بنیادوں پر علم حاصل کرتا ہے، پہلی بنیاد یہ کہ ذرا 4 لوگ بیٹھیں گے نا، میں انہیں بتاؤں گا یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں دیکھو کتنا پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، دبانے کے لیے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ آئے جنہوں نے خود آتے ہی یہ بتایا، وہ میں بیٹھتا ہوں نا 4 لوگوں میں، تو میرے آفس کے کولیگز ہیں، بات چیت کرتا ہوں تو ڈاؤن ہو جاتا ہوں تھوڑا سا، دلائل نہیں ہوتے میرے پاس، میں اس لیے کورس کرنے آیا ہوں، یعنی خود نہیں پڑھنا، اپنے لیے نہیں پڑھنا، صرف کسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور وہ بھی کون، جو آپ کے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی کافروں و مشرکوں سے جا کے بحث مباحثہ کرنا ہے، آفس کے کولیگز جو ہیں ان کو بتانا ہے کہ نہیں مجھے بھی 4 باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ نیت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ چیز کہ بھائی اب میرا شمار علماء میں ہو، ٹھیک ہے نا، مجھے ایک عالم سمجھا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اسی طرح یہ چاہنا کہ لوگوں کے چہرے میری طرف پھر جائیں، میں جہاں جاؤں کہیں جی بڑی علمی شخصیت آئی، جی دیکھیں بہت بڑے عالم ہیں جی۔ رواہ ترمذی من روایت کعب بن مالک، امام ترمذی نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کیا، وقال ادخلہ النار، انہوں نے اس حدیث کے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ تو اس فصل میں امام نووی رحمہ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور قرآن کا علم آگے لوگوں تک پہنچانا، اس میں کسی قسم کی دنیا کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو کیا اس کے عوض وہ کوئی سیلری لے سکتا ہے یا نہیں؟ واضح کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھاتا ہے تو کیا وہ اس کے عوض کوئی سیلری لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو 2 چیزوں میں فرق ہے، ایک قرآن کا علم حاصل اس لیے کرنا کہ میں اس سے کماؤں گا، اور ایک یہ کہ کسی نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوا ہے، اب اسے تدریس کروانی ہے اور وہ اس کے عوض اس کو کوئی سیلری دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن کی تدریس کے عوض کچھ لینا ہے، اس حوالے سے 2 پہلو ہمارے سامنے واضح رہنے چاہیے، ایک قانونی پہلو ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے۔ اخلاقی پہلو تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی بندے کا گزارا ہو سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بیسک گزارا بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ گزارا اس کا کسی اور سورس آف انکم سے ہو رہا ہے، تو اب قرآن کی تعلیم پہ کیا کریں؟ کوئی معاوضہ حاصل نہ کریں۔ اور اگر کسی کے حالات ایسے ہیں کہ اس کا گزارا ہی ممکن نہیں ہے، اور اس نے قرآن کی جو تعلیم دینی ہے، تدریس کرنی ہے، وہ اچھا خاصا وقت لے گی اس کا، تو ایسے شخص کے لیے تقریباً تمام فقہا کہتے ہیں کہ سیلری لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کی تدریس کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، اور اس کے عوض کوئی سیلری لینی ہے، تو وہ سیلری قرآن پڑھانے کی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، وہ سیلری قرآن پڑھانے کی نہیں لے سکتا، وہ سیلری کس کی لے گا؟ حبس وقت کی، ٹھیک ہے جی، کس کی؟ حبس وقت۔ ابھی ادھر بھی حبس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی حبس کا موسم بھی آنے والا ہے، تو حبس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، اور حبس وقت کیا ہوگا؟ وقت کا رک جانا۔ مثلا ایک شخص ہے، صبح کے ٹائم نکلتا ہے قرآن کی تدریس کے لیے اور شام کو واپس آتا ہے، اب اس شخص سے یہ کہنا کہ تم صبح سے لے کے شام تک جو قرآن پڑھا رہے ہو، اس کے عوض تمہیں کچھ نہیں ملنا چاہیے، اور اب شام کو آ کے تم مزدوری کرو اور اپنی روزی روٹی کماؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، واضح، کیونکہ اس نے دن کا سارا ایک حصہ تو قرآن کی تعلیم و تدریس پہ لگا دیا، تو اب کیسے وہ 2-3 گھنٹوں میں اتنی محنت کر لے گا کہ وہ اس کا گھر بھی چل جائے؟
تو اب وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ قرآن پڑھانے کے نہیں لے گا، بلکہ کس کے لے گا؟ اس کا جو وقت ہے وہ چونکہ صرف ہو گیا قرآن پڑھانے میں، اور اس نے ظاہرہ روٹی اور کپڑا اور مکان بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ تو اس کو چاہیے نا، تو اس کو اتنا مال دیا جائے گا کہ اس کی بیسک ضرورتیں پوری ہو جائیں. مزے؟ اب آپ کہیں گے جی یہ تو کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑنے والی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اگر ایک شخص حبس وقت کے پیسے لے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے اور کتنا پڑھا رہا ہے. مثلا بالفرض مجھے ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ جی آپ آئیں اور صبح 8 سے شام 5 بجے تک یہاں قرآن کی تدریس کریں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اچھا جی میرا گزارا ہوتا ہے بالفرض 60,000 روپے میں، تو مجھے آپ اگر 60,000 روپے دے دیں تو میں ایزی ہو جاؤں گا، میرا بیسک مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، میں صبح سے شام تک آگے یہ کام کروں گا. اب وہ بیسک مجھے کہتے ہیں آپ نے 4 کلاسیں پڑھانی ہیں، میں پڑھا دیتا ہوں. اب وہ تھوڑے دنوں بعد مجھے کہتے ہیں آپ نے 2 کلاسیں اور پڑھانی ہے، میں کہتا ہوں 20,000 روپے سیلری میں ایڈ کر دیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں حبس وقت کے پیسے نہیں لے رہا، میں تو ٹیچنگ کے پیسے لے رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ہی مجھے 2 کلاسیں اور لینے کا کہا تو میں نے پیسے بڑھا دیے، جبکہ میں پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ 60,000 سے میرا گزارا ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. آپ کو 8 گھنٹے پڑھانا پڑے، 4 گھنٹے پڑھانا پڑے، 2 گھنٹے پڑھانا پڑے، آپ نے چونکہ وقت کے پیسے لیے ہوئے تھے تو آپ کا وقت تو وہی کا وہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر ایک بندے کو کہا کہ جی آپ آئیں تجوید پڑھا دیں، تجوید پڑھاتے پڑھاتے پتہ چلا کہ جی اس کو تو تفسیر پڑھانا بھی آتی ہے، تو اسے کہا کہ آپ اس کا تفسیر پڑھا دیں، وہ کہتا ہے نہیں وہ تو میرے جو طے ہوئے تھے وہ تجوید کے تھے، ٹھیک ہے نا، تفسیر کے تو میں الگ چارج کروں گا، یا تفسیر کے لیے تو میری سیلری بڑھا دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ وہ علم کے پیسے لگا کر بتا رہا ہے کہ وہ علم تو اتنے کا تھا اور یہ علم اتنے کا. یہ غلط. تو اسی لیے اہل علم کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا وقت اپنا دین کے لیے دیتے ہیں، تو وہ کہاں سے کمائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ وہ حبس وقت کا معاوضہ لیں گے، لیکن وہ حبس وقت کا ہوگا، تدریس کا نہیں ہوگا. دوسری بات، اب سوال یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی ہے، سارے لوگ کیوں ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن کی تدریس کے لیے کچھ بھی نہ لیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سکولز ہیں، جب ہر بچے نے اسکول جانا ہے تو ہمیں لاکھوں سکول چاہیے، اور اگر لاکھوں سکولز ہیں اس میں ملینز کے حساب سے ٹیچرز چاہیے. تو کسی معاشرے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایسے نہیں ہوتے جو کہ معاشی لحاظ سے بڑے آسودہ حال ہوں اور اپنا سارا وقت ایک کاز کے لیے دے سکیں. ایسے ہی اصلاً اسلامی معاشرے میں قرآن کی تدریس ہر بندے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اگر پاکستان کی 25 کروڑ آبادی نے قرآن سیکھنا ہے تو کوئی ہمیں 15-20 لاکھ بندے تو چاہیے نا. اب آپ اتنی بڑی تعداد کیسے نکالیں گے جو کہ جن کی جائیداد ہو یا جن کے کاروبار چل رہے ہوں اور وہ دن میں 8-9 گھنٹے اس کام کے لیے دے سکیں؟ تو یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. جیسے میڈیکل کا شعبہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنی 9 to 5 جاب کریں اور شام میں آگے لوگوں کا علاج کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح دفاع کا جو شعبہ ہے وہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا کہ صبح کے ٹائم ایک صاحب اپنا کام کر رہے ہیں اور شام کے ٹائم جا کے سرحد پہ کھڑے ہو جائیں حفاظت کے لیے، تو یہ پاسبل تو نہیں ہے نا. وہاں پہ آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ طبقہ چاہیے. اسی طرح جو پولیس کا محکمہ ہے وہ بھی پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا. یہی معاملہ قرآن کی تدریس کا بھی ہے کہ قرآن کی تدریس کے لیے چونکہ آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے، جو کہ اصل میں ہوں تو اچھی بات ہے ایک معاشرے میں، ہمارے یہاں تو ظاہر افسوس سے نہیں ہے. تو اتنی بڑی تعداد کسی معاشرے میں آسودہ حال لوگوں کی ہو اور وہ سارے کے سارے آسودہ حال دین پر بھی ہوں اور وہ سارے کے سارے اتنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ اتنا آسان نہیں، یہ ریئلسٹک بات نہیں. ہاں آئیڈیل بات یہی ہے کہ جس شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنی سورس آف انکم کا خود بندوبست کوئی کرے اور پھر جتنا وقت اس کے پاس ممکن ہو اتنا وقت وہ دین کے لیے دے، تو یہ اچھی بات ہے. تو جو چیز جائز ہے وہ جائز، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن جو افضل ہے وہ پھر بھی افضل رہے گی. ٹھیک ہے. فصل 4.3 ہے اخلاص نیت کا ایک اور تقاضا. وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، اور استاذ کو چاہیے کہ ہر طرح سے بچے من قصدہ التقصیر بکثرت المشتغلین علیہ، کہ وہ طلباء اور اہل مجلس کی کثرت چاہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیا چاہے؟ کہ آڈینس بہت زیادہ ہو. اس سے اسے کیا چاہیے؟ بچے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ہو کہ زیادہ لوگ دین سے جڑ جائیں، اس میں مسئلہ
نہیں. لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ میں جب پڑھاؤں تو آگے تعداد بہت زیادہ ہو، اس میں کیا ہے یہ مسئلہ، ٹھیک ہے نا. ہم کوشش کریں، ظاہر ہے جب ہم تدریس کرا رہے ہوں گے تو ہم چاہیں گے کہ جتنے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کثرت چاہتے ہیں یا لوگوں کا فائدہ چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ آئیں اور وہ دین سیکھیں، ان کا فائدہ ہو، تو اگر وہ نہیں بھی آئیں گے تو ہم جو کام کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آڈینس کی تعداد دیکھ کر اس کا رویہ بدل رہا ہے تو یہ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب مجھے کہا جائے جی آپ آئیں فلاں جگہ لیکچر دینے کے لیے، میں پوچھوں بندے کتنے ہیں، وہ کہیں گے جی 20. میں نہیں، میرے سر میں تھوڑا درد ہے. اور مجھے پتہ ہے وہاں 150 بندے ہیں، تو میں کہوں نہیں وہ میرے پاس دوائی ہے سر درد کی، وہ میں لے کے آ جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے میرے لیے ویلیویبل چیز کیا ہے؟ بندے، ٹھیک ہے نا. کہ جہاں بندے زیادہ ہیں تو یہ کس نے طے کیا ہے کہ جہاں بندے زیادہ ہوں گے وہاں زیادہ خیر ہوگی، اور جہاں بندے کم ہوں گے وہاں خیر کم ہو. اگر سنجیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، قربانی دینے والے لوگ ہیں تو وہ تھوڑے بھی زیادہ ہیں، اور اگر عوام کا جمگٹا ہے تو وہ ہزاروں میں کیوں نہ، اس کو فائدہ نہیں ہے. تو جو شخص صرف ہیڈ کاؤنٹ کو دیکھتا ہے کہ بندے کتنے ہیں، ایسا شخص ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت اب صحیح نہیں ہے. اور ایک شخص ہیڈ کاؤنٹس کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کہ زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے گی. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ میری خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں جب پڑھاؤں تو ایسا ہو. یہ ہمارا کام ہے، جب ہم دین کا کام کریں گے تو ایسا ہو کہ زیادہ لوگ دین کی طرف آئیں، زیادہ لوگ آگے بڑھے. والمختلفین الیہ، اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ ارادہ نہ کرے کہ اس کے پاس آنے جانے والوں کی کثرت ہو. اور جی ہر ٹائم جی ماشاءاللہ میلہ لگا رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہ اس کو یہ پسند نہیں ہونا چاہیے. وَلْيَحْذَرْ مِنْ کراہتہ قراءۃ اصحابہ علی غیرہ. بڑی اہم بات، اسے برا نہیں لگنا چاہیے اگر اس کے طلباء کسی دوسرے استاد سے تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. بات چلا جی اس مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اٹھ کے وہ ایک اور کے پاس پڑھنے چلا گیا. یا سادے لفظوں میں آج بصیرہ میں ایک بندہ پڑھنے آ رہا ہے، پتہ چلا کہ جی اچھا ویکینڈ پہ یہ کسی اور ادارے میں بھی جا کے پڑھتا ہے. اب ہم کہہ رہے لو بھائی، ٹھیک ہے نا، ہماری مرغی ادھر کیسے چلی گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ علم حاصل کرے، کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے تو آپ خوش ہوتے کہ جی ماشاءاللہ یہاں سے بھی علم حاصل کر رہے اور وہاں سے بھی کر رہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل مقصود قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، جہاں سے مرضی حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. بس یہ پتہ ہو کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں. ممن ينتفع به، جن سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. وَهَذِهِ مُصِیبَةٌ، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک مصیبت ہے. يُبْتَلَى بِهَا بَعْضُ الْمُعَلِّمِينَ الْجَاهِلِينَ، جس میں بعض جاہل معلم مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. اصل میں اس کا مطلب ہے وہ ان کا مقصود قرآن کا پڑھانا نہیں ہے بلکہ ایک مجلس لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک مداری والا کام ہے. مداری چاہے گا کہ سارے آگے میرا تماشا دیکھیں، تو جو قرآن پڑھانے والا وہ یہ نہیں چاہے گا. وہ یہ چاہے گا کہ میرے جو شاگرد ہیں وہ بہتر سے بہتر قرآن کا علم حاصل کر سکے. بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ میری مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے بہتر علمی شخص کی مجلس میں چلے جائیں، تاکہ زیادہ ان تک جو ہے وہ بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے. وَهِيَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ مِّن صَاحِبِهَا عَلَىٰ سُوءِ نِيَّتِهِ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس کی نیت کے خراب ہونے کے لیے واضح دلیل ہے. جو شخص کثرت چاہتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا کہیں اور جائے، اس کو برا لگتا ہے، تو یہ اس کی نیت کے برا ہونے کی دلیل ہے. وہ فساد طبیعت ہی، اور اس کی طبیعت کی خرابی کی دلیل ہے. بل ہی حجت قاطعہ، بلکہ یہ تو قطعی دلیل ہے علی عدم ارادتہ بتعلیمہ وجہ اللہ تعالی الکریم. کس چیز کی قطعی دلیل ہے کہ اس شخص کی جو پڑھانے کی نیت ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهَ بِتَعْلِيمِهِ، اس لیے کہ اگر اس نے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس تعلیم کے ذریعے، لما کریہ ذالک، تو یہ بات ناپسند نہ کرتا. بل قال لنفسه، بلکہ وہ اپنے آپ سے کہتا انا اردت الطاعۃ بتعلیمہ، میں نے اس تعلیم کے ذریعے اللہ کی بندگی کرنا چاہی تھی. وقد حصلت، اور وہ حاصل ہو گئی. اور یہ دیکھیے تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں. آج آپ کو تھیوریٹیکل لگ رہی ہوں گی، لیکن کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ سٹیج آ جائے گی کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ واقع ہو رہی ہوں گی. آج سے 14 سال پہلے بیٹھ کے میں بھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا اور استاد پڑھا رہے تھے، تو مجھے تو وہم و گمان میں نہیں تھا نا کہ یہ سب ہو سکتا ہے. تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کورس شروع کرتے ہیں اور 3 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں. ابھی کل سے کورس شروع ہو رہا ہے مری روڈ پہ، صبح تفسیر سورہ کہف کا. کھینچ تانگ کے 5 بندے پورے ہو گئے ہیں، سٹپنی لگا کے 5 بندے وہاں
پورے ہوئے ہیں، تو یہ فٹافٹ آزمائش آتی ہے، اور نہیں جی 5 بندے ہیں، میں کیا یہاں سے وہاں جاؤں گا، وہاں سے آؤں گا، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں اگر وہ 5 آتے ہیں ریگولر بیٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 5 میں سے 2 ہوں 3 نہ ہوں، اور اگلے دن جائیں تو وہ جو 3 تھے ان میں سے 2 آ جائیں اور وہ جو 2 تھے وہ غائب ہوئے ہوئے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں پڑھانا ہی پاسبل نہیں رہتا نا. اب ایک بندے نے ایک تمہید باندھی، ایک دن 2 گھنٹے لگا کے ایک بات سمجھائی، کل اس سے آگے بات سمجھانی تھی، اگلے دن آیا وہ تھے ہی نہیں، جو کل آئے ہوئے تھے وہ تھے ہی نہیں، اب بات کہاں سے شروع ہوگی؟ اب تو بس یہ کہ آپ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتے رہیں. لیکن اگر سیریسلی پڑھنے والے 2 3 4 لوگ بھی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ کی رضا چاہی تھی اور وہ حاصل ہو گئی، چاہے 2 لوگ پڑھنے آئے ہیں چاہے 100 لوگ پڑھنے آئے ہیں. وقد قصد بقراءته على غیر زیادت علم، جبکہ جو طالب علم دوسرے استاد کے پاس گیا تو وہ تو زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا یہاں سے ہی پڑھوں وہاں سے ہی پڑھوں تاکہ اور علم حاصل ہو جائے، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ فلا عتب علیہ، تو اس میں کوئی سرزنش نہیں ہے. وقد روینا فی مسند الامام المجمع علی حفظہ و امامتہ ابی محمد الدارمی رحمہ اللہ علیہ، وغیرہ ہم نے روایت کیا ابو محمد دارمی رحمہ اللہ سے جن کی حفظ اور امامت کے اوپر اتفاق ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، یا حملۃ القرآن، اے حاملین قرآن، او قال، یا انہوں نے کہا، یا حملۃ العلم، اے حاملین علم، اعملوا بہ، اس پر عمل کرو، فإنما العالم من عمل بما علم، اس لیے کہ عالم وہ ہے جو اس علم پر عمل کرے جو اس نے سیکھا. ووافق علمہ عملہ، ووافق علمہ عملہ، اور اس کا جو علم ہے وہ اس کے عمل کے موافق ہے، کمپیٹیبلٹی ہے ان کے علم میں اور عمل میں، یہ نہیں ہے کہ پڑھا کچھ اور ہے اور کر وہ کچھ اور رہا ہے. وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو علم تو حاصل کریں گے، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، لیکن وہ علم ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عَمَلْ علمهم، ان کا عمل ان کے علم کے مخالف ہوگا. وَتُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، اور ان کے جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کے ظاہری معاملات کے خلاف ہوں گے. يَجْلِسُونَ حَلَقًا، وہ حلقے لگا کر بیٹھیں گے. یباہی بعضهم بعضا، ایک دوسرے پر فخر کریں گے. حتی ان الرجل لیغضب علی جلیسہ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے والے یعنی اپنے طالب علم پر غصہ کرے گا. ان یجلس الی غیرہ ویدعہ، کہ وہ کسی اور کے مجلس میں جا کر بیٹھنا شروع ہو گیا اور اس کو اس نے چھوڑ دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ایسے جاہل لوگ آئیں گے جو ہلکے لگا کر بیٹھیں گے، لیکن کس بنیاد پر؟ اور جی ماشاءاللہ ہمارے یہاں 150 اسٹوڈنٹ ہے جی، آپ کے 70 ہے، ہمارے یہاں تو 150 ہے جی، دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں کتنا بڑا سیٹ اپ ہے جی. اور چونکہ جب جو ہی ان کو لگے گا یہاں سے کوئی بندہ کہیں اور جانا شروع ہو گیا تو ان کی جو اصل مراد تھی وہ کیا تھی؟ تعداد زیادہ ہونا. تو کسی کے جانے سے کیا ہوگا؟ اصل مقصود خطرے میں پڑ گیا، لہٰذا وہ اس سے ناراض ہوں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، اچھے بھلے آدمی تھے، یہاں آگے بیٹھتے تھے پڑھتے تھے، تم کیا گمراہوں کے پاس چلے گئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو اکثر دوسروں کو بڑی آسانی سے گمراہ قرار دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں تو پھر ان کو پکڑ کے کیسے رکھیں گے اپنے پاس، تو یہ کہیں ادھر چلے نہ جائیں. 8:40 ہو جائیں تو بتائیے گا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے جی. جی اولئک لا تسعد اعمالهم فی مجالسہم تلک الی اللہ تعالی، حضرت نے کہا کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کے اعمال ان کی مجلسوں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچیں گے، یعنی یہ سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور وہ دنیا میں رہ جائے گا، وہ اللہ کے ہاں نہیں جائے گا. اب یہ جو بات آ رہی ہے نا، یہ سنہرا اصول ہے ہر اس شخص کے لیے جو علم کا کام کرنا چاہتا ہے، جو علم کی خدمت کرنا چاہتا ہے. وقد صح عن الامام الشافعی رضی اللہ عنہ انہ قال، امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک صحیح سند سے بات مروی ہے، ان کا قول مروی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کوشش کریں اگر یہ الفاظ یاد بھی کر لینا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں وددت، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، ان الخلق، کہ مخلوق یعنی سارے انسان، تعلموا ھذا العلم، یہ علم حاصل کریں، یعنی علمہ و کتبہ، یعنی امام شافعی کا علم اور ان کی کتابیں. وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام انسان میری کتابیں اور میرا جو علم ہے وہ کیا کریں؟ حاصل کریں. الا، اس شرط پر،
اللہ ینسب الی حرف منہ، کہ اس میں سے ایک حرف بھی میری طرف منسوب نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہترین بات ہے. جب آپ علم کا کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو یہ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ حق ہر بندے تک پہنچے. لیکن حق ہر بندے تک پہنچے میرا ٹریڈ مارک نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ تمام انسان، یہ جو علم کا میں نے کام کیا، یہ کتابیں سارے لوگ کیا کریں، پڑھیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کسی شافعی کی کتابیں ہیں. بس سمجھیں نا آپ. تو یہ جو کریڈٹ لینا ہے نا، آج کل تو یہ حالت ہے کہ ایک بندہ فیس بک پہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس کا آرٹیکل کاپی کر لیتا ہے، اسے ناراض ہو جاتا ہے کہ یار تم نے میری تحریر کاپی کر لی اور تم نے نیچے لکھا نہیں کہ میں نے لکھی ہے. بس میں بھئی اگر تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ لوگوں تک پہنچے تو اچھی بات ہے. اور اب جو ہے کیا اس کا ایک نام رکھ لیا گیا ہے انٹلیکچوئل رائٹس. بھائی انٹلیکچوئل رائٹس میں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ اگر رد و بدل کر رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیں کہ بھائی میں نے کچھ اور لکھا تھا، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. لیکن اگر جوں کا تو کوئی کاپی کر رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی اچھی بات ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی تحریر ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر نام کے شائع ہو جائے. اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے ادارے کے لوگوں کے بغیر بھی نہیں چھپ سکتی یہ چیز، ٹھیک ہے نا. بس یہ چھپے گی تو ہمارے لوگوں کے ساتھ چھپے گی. اور یہ بڑی بحث و مباحثہ ہوتا ہے. ایون اگر ویڈیوز کی بات کی جائے نا، بعض اوقات ایک ادارے کے لوگ دوسرے ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی یہاں ویڈیوز اگر ریکارڈ ہو جائیں تو ساری بحث اس پہ ہو رہی تھی کہ لوگوں کس کا لگے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اوپر ٹریڈ مارک کس کا لگے گا. جبکہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا تو ہوں کہ یہ ان سب انسانوں تک پہنچے، لیکن اس کے بغیر کہ اس کے اوپر میرا نام لیا جائے یا میری طرف ایک حرف بھی منسوب کیا جائے. فصل، اگلی فصل ہے 4.4، معلم کے لیے دعاؤں، اذکار اور اخلاق کی اہمیت. وَيَنبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَن يَتَخَلَّقَ بِالْمَحَاسِنِ، اور معلم کو چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنائے. الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا، جن کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے. والخصال الحمیدہ، اور پسندیدہ صفات اپنائے. والشیم المرضیہ، اور اچھی خوبیاں پیدا کرے اپنے اندر. الَّتِی ارشدہ اللہ الیہا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے. من الزہادۃ فی الدنیا، پہلی صفت کیا بیان کر رہے ہیں؟ دنیا میں زہد. تو یہ جو برانڈڈ قسم کے آج کل معلم آ گئے ہیں نا، یہ تھوڑا سا پرابلمٹک. معلم قرآن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک دنیا پرست آدمی نظر آئے. ٹھیک ہے کہیں کسی ضرورت کے تحت کوئی گیٹ اپ اپنانا پڑے وہ ایک اور بات ہے، لیکن وہ ضرورت کے تحت ہونا چاہیے نا، وہ 24/7 نہیں ہونا چاہیے. تو جو سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ معلم قرآن دنیا میں زہد اختیار کرنے والا ہو. اچھا یہ کیوں ضروری ہے اور یہ سب سے پہلے کیوں ہے؟ قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر ایک حقیقت بڑی واضح لکھی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور اصل حقیقت آخرت کی ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، آخرت میں جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہ حقیقت جس کتاب کے ہر صفحے پہ لکھی ہے، اس پوری کتاب کی تدریس کرنے والا اس پوری حقیقت کی نفی کے اوپر کھڑا ہوا ہو تو کس منہ سے وہ اس کتاب کی تدریس کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جی دنیا جو ہے نا یہ تو بہت ہی بری ہے، یہ حقیر ہے، اور میں ساتھ احادیث بھی کوٹ کروں کہ دنیا کی اہمیت جو ہے وہ مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اور یہ اور سارا کچھ بیان کرنے کے بعد میری تک وہ دو عملی زندگی کی دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی ہو تو گویا کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ اوپر سے پڑھا رہا ہوں میں، یعنی وہ بیسیکلی میرا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے نا، ان نظریات کو میں نے خود ہضم نہیں کیا ہوا. تو لہٰذا معلم قرآن کے لیے سب سے پہلی شرط، اور اس پر انشاءاللہ آگے بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے، زہد سب سے بنیادی شرط ہے. تبھی ہم جسٹیفائی کر سکیں گے کہ ہم اس قرآن کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں. وَالتَّقَلُّلْ مِنْہَا، اور اس دنیا سے کم پر قناعت کرنا، ٹھیک ہے نا، بس جس سے گزارا ہو سکتا ہے اس پر قناعت کی جائے اور گزارا کیا جائے، نہ کہ بیسٹ آف دی بیسٹ. یعنی آپ دو میں سے ایک رویہ اپنا سکتے ہیں، یا آپ یہ کہیں گے دنیا بیسٹ آف دی بیسٹ ہو، آخرت میں گزارا چل جائے، یا آپ کہیں گے کہ دنیا میں گزارا چل جائے اور آخرت کیا ہونی چاہیے؟ بیسٹ آف دی بیسٹ. یہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے نا کہ دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین، یہ کہانی چلنے والی نہیں. ہمیں انبیاء کی زندگی میں یہ کہانی نظر نہیں آتی. ہمیں
جو صحابہ ہیں ان کی زندگی میں یہ بات نظر نہیں آتی. ایکسیپشن اپنی جگہ ہوتے ہیں, ایکسیپشن رول نہیں بنتا. ہمارے ہاں بڑے کمال طریقے سے 2 مثالیں دے دی جاتی ہیں. دیکھیں حضرت عثمان بھی تو تھے, دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تو تھے, بھئی تیسرا نام بھی کوئی لے لو. ہیں صحابہ ہزاروں تھے تو 2 نام لینے کے بعد بریک کیوں لگ گئی؟ پھر اس سے بڑی بات ہے وہ 2 نام آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. حضرت عثمان نے کون سا دین کا کام چھوڑا تھا مال کمانے کے لیے؟ کس جنگ میں وہ شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا بزنس کا کام چل رہا تھا؟ جی کس سفر میں وہ کس وفد کے آتے ہوئے وہ موجود نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان کے بزنس کی مصروفیات تھی. جب انہوں نے اپنا سارا وقت دین کے لیے لگایا ہوا تھا اور اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہوئی تھی, یعنی وہ کاروبار ایسا نہیں تھا کہ صبح جا کے دکان پہ بیٹھتے ہوں, کسی سامان تجارت تھا, جایا کرتا تھا, غلام تھے, ملازم ہوا کرتے تھے, وہ لے کے جاتے تھے, ٹریڈ کر کے لے آتے تھے. ٹھیک ہے نا, حضرت عثمان تو نہیں بیٹھ کے سب کچھ ڈیل کر رہے ہوتے تھے, وہ تو موٹے موٹے معاملات دیکھ رہے ہوتے تھے بس, اور اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہوئی تھی. تو پہلی بات حضرت عثمان کی مثال اگر وہ بندہ دے رہا ہے جو صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے پیسہ کمانے کے لیے اور رات 8 بجے واپس آتا ہے, اور وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے, ملینز میں کما رہا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ عثمان بھی تو تھے. بھائی یہ 2 چیزیں گڑبڑ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ عثمان نے جو مال کمایا اس میں سے اپنے اوپر کتنا لگایا اور دن کے لیے کتنا خرچ کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو ادھر کون بندہ ہے جو کہ کہے کہ میں 10 لاکھ مہینے کے کماتا ہوں اور 5 لاکھ روپے دن کے لیے خرچ کرتا ہوں؟ 10 لاکھ کما بھی رہا ہوگا کہ بندہ تو بڑی ہمت کر کے 1.5 لاکھ روپے دن کے لیے خرچ کر دے گا, باقی اپنی عیاشی پہ لگا رہا ہے. اور مثال کس کے دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان کی. حضرت عثمان نے تو اتنا مال خرچ کیا دین کے لیے, اتنا مال خرچ کر دیا کہ ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی اتنی بڑی کنٹریبیوشن کر دی ہے دین کے لیے. کیوں؟ جنگ پہ جانا تھا, کہا مال نہیں ہے, کہا 100 اونٹ لدے ہوئے, 100 اونٹ آج کے 100 کنٹینرز ہے. ٹھیک ہے نا, مال کے 100 کنٹینرز جو ہے نا آج وہ 100 اونٹ تھے. آپ نے فرمایا اور چاہیے, 100 اور دے دیے. کرتے کرتے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے. اور یہ بات ہو رہی ہے مدینہ کی, اور مدینہ کل اتنا تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے, اتنا کل مدینہ تھا. اتنی سی بستی میں, ٹھیک ہے, یعنی جتنا سکیم 3 ہے نا, اتنا سا علاقہ ہو اور اس میں ایک بندہ 1000 کنٹینرز دین کے لیے وقف کر دے. تو لہٰذا دین, یعنی اگر مزے کرنے دنیا میں ایسی کرنی ہے کریں, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. اس کے لیے دین کے لیبل نہیں لگانے چاہیے. تو عثمان کی مثال یاد دینا ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھیں نا ان کے پاس بھی تو مال تھا, انہوں نے مال کمانے کے لیے کوئی تگو دو اس طرح کی نہیں کی, دن رات ایک نہیں کیا, اپنی جوانی اس کام کے لیے لٹائی نہیں ہے. جس دن سے ایمان لائے ہیں اور جس دن وہ شہید ہوئے ہیں بیچ میں کوئی 40-42 سال کا وقفہ ہے. یہ 40-42 سال ان کے دین کے لیے لگیں, آپ بھی لگائیں, اور آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال دے دے تو کون کہتا کہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال دی جاتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب ہجرت کی تھی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ گئے تھے وہ, اور وہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے کون سا دین کا کام چھوڑا ہے؟ وہ تو ایکسیپشنلی یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں غیر معمولی برکت دے دیتا ہے, وہ کچھ بھی نہ کرے تو اس کا مال بڑھتا رہتا ہے. تو یہ 2 صحابہ اصل میں اس طرح کے تھے. انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کوئی دن رات ایک نہیں کیا, کوئی اپنے آپ کو وہاں کھپایا نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہوئی تھی. لیکن ہمیں اصحاب صفا کیوں بھول جاتے ہیں؟ 300 تھے وہ. اور کبھی پڑھیے آپ, باقاعدہ ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں حدیثی کتابوں میں کہ اصحاب صفا کا حال یہ تھا کہ کوئی کھانے کو دے گیا تو دے گیا, کسی کا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا کہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی دی جائے گی. انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا, اور کسی نے ان کی 2 وقت کی روٹی کی بھی ذمہ داری نہیں لی ہوئی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہو گیا کہ مجھے شدید بھوک لگی, اور میں جو ہے اس امید پہ, آپ کسی کو کہہ تو نہیں سکتے کہ مجھے کچھ چاہیے, تو کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت ابوبکر کے پاس اور ان سے میں نے جو انفاق والی کچھ آیتیں ہیں اس کے معنی پوچھے. وہ کہتے ہیں میں اچھی طرح جانتا تھا ان کے معنی کیا ہیں, میں ان کو ہنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ مطلب اس وقت کنڈیشن یہ ہے. کہتے ہیں انہوں نے اس کی تفسیر بتائی اور چلے گئے. پھر حضرت عمر کے پاس گیا, انہوں نے بھی اس کی تفسیر بتائی اور چلے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے, تو میں آپ کے پاس جب گیا تو وہ سمجھ گئے اور وہ مجھے ساتھ لے گئے, اور وہ کھانے کا ایک بندوبست ہوا. تو یعنی یہ حالت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے غشی کے دورے, یعنی بے ہوشی ہو جاتی تھی کمزوری کی وجہ سے, ویکنس کی وجہ سے, اور لوگ آ کے جو ہے وہ میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جبکہ وہ مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا, وہ بھوک ہوتی تھی.
تو یعنی یہ مثالیں ہم نہیں کوٹ کرتے. ہمیں اگر یاد آتا ہے تو دیکھیں تھے حضرت عثمان بھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. صحابہ کی اور انبیاء کی زندگی ہمیں یہی ملتی ہے کہ وہ انہوں نے زندگی زہد کے ساتھ اور فقر کے ساتھ گزاری. یہ ایکسیپشن اپنی جگہ ہیں, ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں اور ایکسیپشن کبھی رول کو توڑتے نہیں ہیں. تو پہلی دو باتیں انہوں نے کہی, من الزہادۃ فی الدنیا, دنیا میں زہد اختیار کرنا, والتقلل منہا, اور اس میں کم سے کم پہ قناعت کرنا, وعدم المبالات بہا و باہلہا, اور دنیا کی چیزوں سے سروکار نہ رکھنا. یہ بڑی ہی پیاری بات. دیکھیے جو شخص معلم قرآن ہے نا, جس کی اس کو زندگی میں ضرورت ہے بس وہ جانے. یہ جو آج ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا نا کہ مجھے گاڑیوں کا بھی سب کچھ پتہ ہے, مجھے دنیا کے سارے ممالک کا بھی پتہ ہے, مجھے آئی ٹی کا بھی پتہ ہے, مجھے کمپیوٹرز کا اور لیپ ٹاپ کا بھی سب کچھ پتہ ہے, مجھے موبائل کا بھی سب کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اور مجھے جناب وہ یعنی سیاروں ستاروں کا بھی سب کچھ پتہ ہے. کیا مطلب بھائی؟ مجھے اپنی زندگی میں جس کام کی ضرورت ہے, جو جس کا مجھ سے واسطہ پڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ, میں وہ سیکھوں, سمجھوں کہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن جس چیز کا مجھ سے واسطہ نہیں ہے, اگر میں اس کو سیکھ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے پاس اضافی وقت تھا, میرے پاس کرنے کو کوئی امپورٹنٹ کام نہیں تھا, فالتو وقت تھا. میں نے کہا یار چلیں بیٹھ کے سیاروں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ سیارے کیا کیا ہیں, کون کون سے ہیں, چلیں بیٹھ کے ذرا جانتے ہیں کہ یہ ونڈوز کیا ہوتی ہے, اور یہ ہیں یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, دوسرا سسٹم کون سا ہے, لینکس ہے, اور یہ ایپل کا ہے, اور یہ ہے, اس کو ذرا دیکھتے ہیں اینڈرائڈ کیا ہوتا ہے. یعنی کیوں, مطلب مجھے اگر نہیں ضرورت تو میں کیوں جانوں, اگر ضرورت تو بسم اللہ جانوں. گاڑیوں کے بارے میں A to Z باتیں پتہ ہیں, اس کا انجن کیا ہوتا ہے, جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں اس کی سائنس کیا, اس کی کیا. بھائی اگر آپ کو ضرورت ہے تو بالکل کریں. لیکن یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے, جو شخص دنیا کے ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ ساتھ میں کہہ رہا ہے میں معلم قرآن ہوں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا فارغ آدمی تھا کہ وہ ہر ایری بات کے اندر وہ الجھ جاتا تھا, جبکہ معلم قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریلیونٹ چیزیں جن کا آپ کی زندگی میں جن کو آپ نے برتنا ہے ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ادروائز آپ کو انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. والسخاء والجود. اچھا دوسری بات رہ گئی, انہوں نے کہا دنیا کی چیزیں اور دنیا والے, ٹھیک ہے نا, یہ جی فلاں MNA کے ساتھ میری تصویر, ٹھیک ہے نا, یہ فلاں جناب وہ فلاں بڑے حضرت صاحب ہیں ان کے ساتھ میری تصویر. کیوں بھائی, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا واسطہ ہے, کوئی نہیں ہے نا. تو مجھے کیوں اس چیز میں خوشی ہو کہ میری کسی MNA کے ساتھ تصویر ہے, یا MPA کے ساتھ تصویر ہے, یا فلاں جناب ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ میری یہ تصویر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں. تو یہیں تک اکتفا کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.